اللهم صل على رسول الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ سنڈے ایک صاحب نے سوالات کیے تھے. ان کا پہلا سوال احد اور واحد کا تھا. جیسے آپ کے علم میں ہے سب کی کہ عربی زبان بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، غالباً دنیا کی سب سے زیادہ فصیح و بلیغ. ایک ہی لفظ بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی ڈیرائیو ہوتے ہیں اس کانٹیکسٹ میں جس میں اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہو. واحد عربی زبان میں جو گنتی ہے اس میں ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے. سورہ اخلاص میں واحد کو ایک ہی کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے اور وہاں اس لفظ کو استعمال کیا گیا رب تعالیٰ کے یکتا ہونے کے لیے. یکتا کے معنی بھی ایک ہی کے ہیں، لیکن ایسا ایک جس کا کوئی ثانی نہ ہو، ایسا ایک جس کو مختلف حصوں میں تقسیم نہ کیا جا سکے. تو سورہ اخلاص میں واحد کو رب تعالیٰ کے ایک ہی ہونے کے لیے استعمال کیا گیا کہ وہ ایک ہی ہے، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے، یکتا ہے وہ. نہ اس کو کسی نے جنم دیا ہے نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے. تو یوں وہ اپنی ذات میں واحد ہے. عربی زبان میں احد ایک پرسنالٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ پرسنالٹی کو ڈپکٹ کرتا ہے. تو سورہ اخلاص میں احد کو رب تعالیٰ کی قدرت، اس کی معبود ہونے کی حیثیت کہ وہ اکیلا معبود ہے، دوسرا کوئی معبود نہیں ہے. جو اس کی صفات ہیں وہ صفات جیسے شان ربوبیت ہے، اس کی شان والا دوسرا کوئی نہیں ہے. اس کی قدرت کاملہ رکھنے والا کوئی اور نہیں ہے. تو وہ پرسنالٹی کو ڈپکٹ کیا گیا ہے. تو عربی گرامر میں احد کو پرسن کو ڈپکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ان باتوں کی باریکیوں تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم عربی زبان کو سمجھتے ہوں اور بالخصوص عربی زبان کی گرامر کو ہم سمجھتے ہوں. تو جب تک کہ عربی زبان کی گرامر کو ہم نہیں سمجھتے، عربی کلچر کو ہم نہیں سمجھتے ہیں، اس وقت تک ہم نہ تو عربی زبان کے پرووربس کو پوری طرح گرفت میں لے سکتے ہیں، نہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے ایک ہی لفظ کو جو مختلف سچویشنز میں استعمال ہوا اس جگہ استعمال ہونے کی حکمت کو ہم نہیں پہنچ پاتے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمان حکومت بڑی تیزی کے ساتھ ایکسپینڈ کر رہی تھی اور ہم عرب دنیا سے نکل کر افریقہ، یورپ، ایران، ان تمام علاقوں میں پھیلے، تو وہاں ایک پرابلم یہ آئی کہ اجمی تھے ہم، جیسے ہمیں سبھی اجمی ہیں. اس علاقے میں بولی جانے والی زبانیں ان کی اپنی زبانیں تھیں، ان کا لب و لہجہ وہ نہیں تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ جو قرت تھی قرآن پاک کی جو الفاظ کی ادائیگی تھی اس میں فرق آنے لگا. خدشہ یہ تھا کہ اگر یہ لب و لہجے کی تبدیلی اسی طرح جاری رہی اور لوکل لینگویجز کے ڈائلیکٹ کا انفلوئنس عربی ڈائلیکٹ پر آنے لگا تو ایک وقت آئے گا کہ مشکل ہو جائے گا عربی زبان کے لیے.
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قانون بنایا کہ دنیا بھر میں جہاں بھی قرآن پاک پڑھا جائے گا وہ مکہ کے عربک ڈائلیکٹ میں پڑھا جائے گا. جو مکہ کا عربی کا تلفظ تھا وہ اسی تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے. تو یوں قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ محفوظ کر لیا گیا، اور وہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے کہ ہمارے یہاں جو قاری حضرات ہیں یا ہم میں سے وہ جو خود اور جن کے بچے مدرسے میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو ان کے پڑھنے میں، اور مجھ جیسے لوگ جنہوں نے گھر میں اپنی والدہ سے یا والد سے پڑھنا سیکھا ہے، ہمارے ڈائلیکٹ میں فرق آتا ہے، تلفظ میں فرق آتا ہے. اور خاص طور پہ جہاں مخرج کی بات ہے کہ کون سا لفظ حلق سے خارج ہوگا، کون سا زبان تالو کے ساتھ جا کے لگے گی تو وہاں اس کی صحیح آواز پیدا ہوگی. ہم لوگ اس پر وہ قدرت نہیں رکھتے ان لوگوں کی نسبت جنہوں نے پراپر قاری حضرات سے پڑھا ہے. یہ ان باریکیوں میں ہم ضرور اتریں، لیکن ان کو اگر صحیح معنوں میں ہم نے سمجھنا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ہمیں عربی زبان پر اور عربی کلچر پر دسترس ہو، اس پر ہماری گرفت ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ مغرب میں جاتے ہیں اور یا ٹی وی پر مغرب کے کوئی پروگرام دیکھ رہے ہوں تو سٹیج پر کھڑے ہوئے صاحب ایک جوک سناتے ہیں، اور جو مغرب کے رہنے والے آڈینس ہوتے ہیں وہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، اور میں اور آپ بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ہنسنے کی بات کیا تھی. فرق یہ ہے کہ وہ جوک ان کے کلچر کی بیک گراؤنڈ لیے ہوئے ہے. ہم جیسے لوگ چونکہ ان کے کلچر کی باریکیوں سے واقف نہیں ہیں تو اس لطیفے کی باریکی کو نہیں سمجھ پائیں گے. تو یوں ہم اس پر ہنستے نہیں ہیں بلکہ حیران ہو کے ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہنسی کیوں. تو اسی طرح عربی زبان کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس کی گرامر پر گرفت رکھیں. میں یہ آپ سے کہہ تو رہا ہوں، خود میں نہیں جانتا عربی زبان کی گرامر. تو یہ احد اور واحد کا فرق اصطلاحاً ہے اس کے اندر. ان کا دوسرا سوال تھا کہ اللہ نے جب آدم کو پیدا کیا تو سب سے پہلے فرشتوں کو بلا کر آدم کو سجدہ کروایا، یہ نہیں چاہا کہ سب آ کے مجھے سجدہ کریں. اس کے آگے انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی، کیا پہلا شرک معاذ اللہ معاف فرمائے، رب نے نہیں کیا، ان صاحب نے اس دن یہ فرمایا تھا. بات یہ ہے کہ رب تعالی عظیم ترین ہے، سب سے بڑا ہے، اور اس کو اس کا ادراک بھی ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں. فرشتے ہمیشہ سے رب تعالی کو سجدہ کرتے آئے ہیں. چونکہ انسان کو اس نے اپنا نائب بنا کے زمین پر اتارنا تھا، اس کی تخلیق ہی کی گئی تھی بطور نائب کے. جس طرح سے ایک گھر میں بہت سے ملازم ہیں، وہ ہمیشہ سے اس صاحب خانہ کی بات مانتے چلے آئے ہیں. اگر ان صاحب خانہ کی شادی ہو جائے تو بیگم کو جب لائیں گے تو نیکسٹ ڈے جب تعارف کرائیں گے اپنے ملازمین کا تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں اس گھر کا حاکم ہوں، صرف میری بات مانی جائے. وہ یہ کہیں گے کہ صاحب آج سے یہ میری وائف ہیں اور گھر میں ان کی حکومت ہوگی، آپ پہ لازم ہے کہ ان کی بات مانیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے اپنی ذات کی نفی کر دی. ان صاحب خانہ کی گھر میں جو نمبر ایک حیثیت ہے وہ تو قائم رہے گی، لیکن چونکہ بیوی کی عزت کرانا مقصود ہے ملازمین سے، اور ملازمین سے وہ چاہتے ہیں کہ میری وائف کی بات مانے، یہ نہ ہو کہ وہ اس کی بات ہی نہ مانے کہ اصل صاحب خانہ تو وہ ہیں جو آج تک تھے پہلے. تو فرشتوں کو یہ یقین دلانا مقصود تھا کہ یہ تم سے بڑا ہے اور میرا نائب ہے یہ. تو یوں فرشتوں سے سجدہ کروا دیا.
وہ سپریمیسی اسٹیبلش کی اپنے نائب کی فرشتوں پر. آدم اس غلط فہمی میں نہ رہ جائے کہ میں لائق سجدہ ہوں. اس پر جب کتاب اتاری تو یہ واضح کر دیا کہ سجدہ صرف رب کو سزاوار ہے. تو فرشتوں میں اس کی تعظیم قائم کر دی، سپریمیسی قائم کر دی اس کی، اور خود اس کو یہ یقین دلا دیا، یہ دوبارہ ریمائنڈ کرایا کہ یہ صرف میں ہوں جس کو سجدہ کیا جا سکتا ہے. تو یوں دونوں مقاصد رب تعالیٰ نے حاصل کر لیے. اس وجہ سے فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا تھا آدم کو. انہی صاحب کا تیسرا سوال تھا کہ ولی اللہ کا دوستی دو بندوں میں ہوتی ہے، جیسے میں اور کوئی دوست، تو ہم دو ہی میں دوستی چلے گی. آپ فنا کر دیں اپنے آپ کو، اللہ کے مقام پر چل جائیں تو یکجائی سے دوئی میں آ گئے. کیا یہ بھی شرک ہے؟ دوستی بڑے اور چھوٹے میں بھی ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ دوستی کے لیے دونوں ایک ہی مقام پر ہوں. ایک بہت بڑا ہو سکتا ہے، دوسرا بہت چھوٹا. لیکن اگر چھوٹا اپنے اندر ایسی اچھائیاں پیدا کر لے، ایسی خوبیاں پیدا کر لے، اور بڑے کی خدمت گزاری اور فرما برداری اس انداز میں کرے کہ اس کے دل میں گھر کر جائے، تو بڑے اور چھوٹے میں بھی دوستی ہو جائے گی. اور وہ قربت اتنی بڑھ سکتی ہے کہ جو بڑا ہے وہ چھوٹے کو اپنے اتنا قریب کر لے کہ دیکھنے والوں کو یہ خیال ہونے لگے کہ جو یہ چھوٹا کہہ رہا ہے وہ بڑے کی مرضی ہے. یہ قربت بھی آ سکتی ہے. تو رب میں اور اس کے بندے میں دوستی اطاعت اور فرمانبرداری کی ہے کہ بندہ اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا کر لے جو رب اس میں دیکھنا چاہتا ہے. بندہ رب کی اس طرح اطاعت کر لے کہ جو اطاعت کا حق ہے. بندہ اس انداز میں رب کی بندگی کرے جو بندگی کرنے کا حق ہے، تو یقیناً اللہ کا پسندیدہ ہو جائے گا. اب لفظ دوستی کو ہم محاورتاً استعمال کرتے ہیں، اصل میں یہ قرب ہے جو بندے کو رب کا قرب حاصل ہوتا ہے. ولی اللہ اصطلاحاً استعمال ہوتا ہے، ورنہ رب تو سب کو ہی دوست رکھتا ہے، سب کو عزیز رکھتا ہے، سب کو لک آفٹر کرتا ہے، سب کو پالتا ہے. تو یہ قرب ظاہر کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اب میں نہیں سمجھتا کہ اگر انگریزی میں یہ ایکسپریشن دیا جائے کہ کوئی رب تعالیٰ کے قریب ہے تو وہاں ولی اللہ لفظ استعمال ہوگا. وہاں تو یہ کہہ دیا جائے گا ہی از کلوز ٹو رب، کلوز ٹو گاڈ، یا یوں کہہ دیا جائے گا ہی از ون آف دوز whom God likes. تو یہ زبان کی بات ہے. عربی میں جو شخص بہت قریب ہے کسی کے، اس کو دوست کے معنوں میں لیا جاتا ہے، ولی کے معنوں میں لیا جاتا ہے. اور عربی میں ولی گارڈین کے معنوں میں بھی آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ نکاح کے لیے لڑکے یا لڑکی کا ولی موجود ہونا چاہیے، تو وہ گارڈین کے معنوں میں آئے گا. تو الفاظ پر جب بھی ہم یہ کریں گے کہ الفاظ پر جائیں گے، الفاظ سے کھیلنے لگیں گے ہم، تو ہمارے اندر کنفیوژن پیدا ہوگا. اگر اس کی روح پر نظر رکھیں گے، ظاہری الفاظ پر نظر نہیں ہوگی، تو یہ کنفیوژن نہیں پیدا ہوں گے ہمارے لیے. ہم دھوکہ وہاں کھاتے ہیں جب ہم الفاظ جو ظاہری ان کی فیس ویلیو ہے وہ ہمیں سوے کر کے لے جاتی ہے، تو وہاں پہ کنفیوژن پیدا ہونے لگتے ہیں. ایک صاحب ہیں، گھر کے مالک ہیں، انہوں نے 5-10 اگر ملازم رکھے ہیں. ایک ملازم ہے، وہ صاحب خانہ کی مرضی کے مطابق بڑا صاف ستھرا رہتا ہے، ویل ڈریسڈ رہتا ہے، اس کے ہاتھ بھی پاک صاف ہوتے ہیں.
جب اسے کھانا سرو کرتا ہے تو دھلے ہوئے گلوز بالکل وائٹ وہ پہن کے پلیٹ پکڑ کے اپنے اس حاجر کے سامنے رکھتا ہے. سوتا نہیں جب تک کہ صاحب خانہ سو نہ جائیں. ان کے دروازے کے قریب بیٹھا رہتا ہے. ایک آواز پر فوراً آواز دیتا ہے سر, اور اندر داخل ہو گیا کمرے میں. تو صاحب خانہ کے دل میں اس کے لیے قدر پیدا ہوتی ہے, اس کے لیے ویلیو پیدا ہوتی ہے. وہ چھوڑ کر جانا چاہے تو وہ روکنے کی کوشش کرے گا ایسے آدمی کو. اس کی تنخواہ بھی بڑھا دے گا, سہولتیں اسے دے دے گا, سب کر دے گا, لیکن اسے رکھے گا, اس سے پیار کرے گا, حالانکہ ہے وہ اس کا پیڈ ایمپلائی. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندہ بیہیو کیسے کر رہا ہے, اپنے اندر وہ تمام صفات پیدا کر رہا ہے جو اللہ کی پسندیدہ ہیں. رب تعالیٰ کی اطاعت, وہ غیر مشروط اطاعت کرتا ہے. اطاعت کے جواب میں اس کے پاس فرمائش تو نہیں, لے کے دوڑا جاتا ہر 2 منٹ کے بعد, یہ دے دے مجھے, وہ دے دے مجھے, یہ کر دے مجھے, وہ کر دے. اطاعت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیری مرضی میں خوش ہوں, جیسے تو چاہے میں خوش ہوں, جیسے تو نے رکھا میں خوش ہوں. تو ایسے بندے کو رب اپنے قریب کر لیتا ہے. وہی اس کی دوستی ہے, وہی اس کا قرب ہے, وہی اس کی ولایت ہے. تو اس کو ولی اللہ کو آپ ان معنوں میں لیجئے, اس کے الفاظ پر مت جائیے. چوتھا ان کا سوال تھا کہ دعا جب ہم مانگتے ہیں نماز کے بعد یا ویسے بھی, تو دیکھتے ہم اوپر ہیں اور ہاتھ جو ہیں وہ اپنے چہرے پر ملتے ہیں, ایسا کیوں؟ کبھی کسی بہت ہی غریب اور عاجز شخص کی ہم نے جب مدد کی ہو تو آپ نے دیکھا کہ آپ اس کو کچھ پیسے دیتے ہیں, تو وہ دائیں ہاتھ سے پیسے لیتا ہے اور فوراً ہی ماتھے کو ہاتھ لگا کے شکریہ آپ کا ادا کرتا ہے اور چل دیتا ہے. ہم سب رب تعالیٰ کے بندے ہیں, بڑے عاجز بندے, محتاج بندے, رب کے محتاج ہیں. رب کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. جب ہم اللہ کے سامنے یوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ رب تعالیٰ عرش پر ہے, تو اس کے سامنے جب یوں ہم نے ہاتھ اٹھائے تو مانگتے ہوئے اگر ہم سر کو نیچے جھکائے رکھیں گے تو گستاخی ہو جائے گی. یہ تو بالکل ایسا ہے کہ اگر کوئی فقیر آئے اور ہم سے کچھ مانگے اور وہ دوسری طرف منہ کر کے دیکھ رہا ہو, مانگ ہم سے رہا ہو, تو وہ روڈنیس میں آ جائے گی. اگر وہ ہماری طرف دیکھ کے بڑی عاجزی سے مانگتا ہے کہ مجھے 10 روپے دے دیجئے, تو رب چونکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ عرش پر ہے, تو ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ اوپر لفظ جو ہے یہ رب سے منسلک ہے. تو یوں دیکھتے ہیں رب کی طرف کہ اس سے مانگ رہے ہیں, تو ہم اس کی طرف دیکھ کے بڑی عاجزی سے مانگیں. اور جب ہم اس مانگنے والے فقیر کے ہاتھ پہ 10 روپے رکھ دیتے ہیں یا 100 روپیہ رکھ دیتے ہیں, تو وہ اس 100 روپے کو پکڑتا ہے اور اسی ہاتھ کو لے جا کے ماتھے کی طرف لگا کے آپ سے کہتا ہے بڑی مہربانی, شکریہ, اللہ آپ کو اس کا اجر دے. تو بالکل اسی طرح جب ہم رب کے سامنے یوں ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اوپر, رب سے بات کرتے ہیں, تو یہ یقین ہے کہ ہمارا رب ہماری دعا نہ صرف یہ کہ سننے والا ہے, قبول کرنے والا ہے اور دعائیں پوری کرنے والا ہے, یہ یقین ہے. تو ہمیں یہ یقین ہے کہ جو دعا مانگی رب نے پوری کر دی, تو ہم اس عاجز فقیر کی طرح ہاتھوں کو ماتھے پر لے جا کے یوں کرتے ہیں. یہ شکرانے کا ایک طریقہ ہے, شکریہ ادا کرنے کا ایک انداز ہے. دوسری بات اس میں سائنٹیفک ہے. جب ہم بولتے ہیں ایک سائنس کی تھیوری, بلکہ تجربات ہوئے آج سے کوئی 20-22 سال پہلے, اور سائنسدان اس میں کامیاب ہو گئے کہ وہ ہستیاں جو ایک زمانہ پہلے دنیا سے جا چکی تھیں, 1000 سال, 1500 سال, 2000 سال پہلے, ان کی آوازیں انہوں نے فضا سے ریکارڈ کی. تو یہ ثابت کر دیا کہ فضا میں وہ تمام الفاظ محفوظ رہتے ہیں انہی آوازوں میں جو اسے ادا کرتی ہیں. یہ صرف صلاحیت کی بات ہے کہ انسان کے پاس یہ صلاحیت پیدا ہو جائے
کہ ان آوازوں کو ریکیپچر کر سکے، ریکارڈ کر سکے. تو سائنس نے تجرباتی طور پر وہ آوازیں ریکارڈ کر لی. اس میں دو چار چیزیں اسلام کی پروو ہو جاتی ہیں صرف اتنی ہی بات سے. جو کچھ ہم نے گفتگو کی، رب تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری زبان یہ گواہی دے گی کہ تم نے اپنی زبان سے یہ باتیں ادا کی. تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے کہ تم نے ان سے یہ کام لیا. تمہارے پاؤں گواہی دیں گے، سو اینڈ سو فورتھ. وہ گواہی کیا ہے کہ وہاں سنوا دیا جائے گا تم نے یہ الفاظ کہے. تو اس کو سائنس نے یوں پروو کیا کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ فضا میں قائم رہتا ہے. رب تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم دوبارہ اٹھا دیے جاؤ گے جب قیامت ہوگی. سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا اور مردے اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. یہ ڈی این اے ہے جو تباہ نہیں ہوتا، وہ قائم رہتا ہے مرنے کے بعد بھی. وہ ڈی این اے ریٹریو کرے گا. جو کلوننگ ہوئی تھی وہ ڈی این اے پر بیسڈ تھی. تو آئیڈینٹیکل بھیڑ انسان نے بنا کے رکھ دی کلوننگ کے ذریعے. اس کے بعد تجربہ کیا تو ایک ہی ڈی این اے کے ذریعے سے 6 مختلف بھیڑیں پیدا کر دیں، سملر تھیں. تو ڈی این اے مرتا نہیں، قائم رہتا ہے ہمیشہ. ڈی این اے کا سیمپل کیسے کلیکٹ کیا جاتا ہے سائنس میں؟ کہ کوئی بھی کاٹن برڈ یا سواپ لے کے منہ کے اندر داڑھوں کے اور مسوڑے کی جو جڑ ہے اس میں ذرا تھوڑا سا دبا کے اس کو پھیرتے ہیں اور پھر اس کو مشینز کے ذریعے وہاں سے ڈی این اے لے کے اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے. یہ ڈی این اے انسان کا حاصل کرنے کا ایک آسان سا طریقہ ہے، بڑا سادہ ہے یہ. اب جب ہم بات کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کا ہے جو بیچارے بوڑھے ہو گئے، ان کا ذرا زیادہ ہوتا ہے کہ دانت ہوتے نہیں، تو ان کی گفتگو کے ساتھ ان کا لعاب جو ہے وہ فضا میں زیادہ مقدار میں آتا ہے. لیکن جوان آدمی کا بھی آتا ہے، وہ موئسچر ہوتا ہے. اسی لیے جب ہم سانس ایکزیل کرتے ہیں تو اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ ساتھ موئسچر بھی ہوتا ہے. اس موئسچر میں ڈی این اے ہمارا موجود رہتا ہے. اب جب ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور ہاتھ بالکل میرے منہ کے لیول پر ہیں، ماؤتھ کے لیول پر ہیں، تو دعا مانگتے وقت میرا جو سانس خارج ہو رہا ہے وہ ان ہاتھوں پر جاتا ہے. تو جب میں دوبارہ سے منہ پر ہاتھ یہ پھیرتا ہوں تو وہی ڈی این اے انہیل کر جاتا ہوں میں، اور وہ مجھے تقویت دیتا ہے. اس لیے جب ہم دعا مانگ کے اٹھتے ہیں تو ذہنی طور پر ریلیکسڈ ہوتے ہیں. اس کی سائنٹیفک توجہ یہ ہے. روحانی توجہ اور ہے، وہ تو اس سے پہلے یہاں میں عرض کر چکا آپ کی خدمت میں. لیکن سائنسی توجہ یہ ہے. تو یہ جو منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ ہے ہمیں سائنٹیفک. نیکسٹ سیٹنگ میں انہوں نے اس میں ایڈ کر دیے بہت سے سوالات، اور بعد میں اس کے انشاءاللہ جواب عرض کر دوں گا. تو غالباً اس کا جواب دیا تھا. کسی صاحب نے سوال کیا ہوا ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک عدل کی زیادہ اہمیت ہے یا انصاف کی؟ دونوں کا فرق بھی بتا دیں. بھائی انصاف اور عدل جہاں تک میں نے پڑھا ہے تو دونوں کے معنی ایک ہی ہیں. میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں، دیکھیے ہم جب ایسی بحثوں میں الجھ جائیں گے، لسانی بحثوں میں پڑ جائیں گے، گرامر کی باریکیوں میں اتریں گے، تو ہماری توجہ ان چیزوں سے بڑی دور چلی جائے گی جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، جس کا ہمیں کل کو اللہ کے حضور حساب دینا ہے. ان باتوں سے اگر مجھے یہ پتا ہو کہ مین کے معنی کیا کیا ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے روز پوچھے گا تم نے فلاں یتیم کا مال کھایا، اس کا حساب دو یا اس کی سزا بھگتو، اور میں رب تعالیٰ کو انگریزی کی گرامر پڑھانے لگوں، اس کے مطلب پڑھانے لگوں، تو وہ انگریزی کی زبان کے الفاظ کے معنی مجھے بچا نہیں پائیں گے.
وہاں گرم سلاخیں میرے ٹخنوں پر پڑ جائیں گی کہ میں نے یتیم کا مال کھا لیا، میں نے کسی کا حق مار لیا، میں نے کسی کی دل آزاری کر دی، میں نے کسی کی توہین کر دی، اور تو اور جو کام میں جب تک جاگتا ہوں، آنکھ کھلنے سے لے کر دوبارہ سونے تک مسلسل ایک کام میں مبتلا رہتا ہوں، میں کرتا ہی نہیں، مبتلا رہتا ہوں باقاعدہ، وہ ہے غیبت کا۔ میری زبان سے کسی کے لیے کوئی اچھا لفظ نکلے گا ہی نہیں سوائے اپنی ذات کے۔ میرے اندر یہ حوصلہ ہی نہیں کہ میں کسی کو اپنے سے بہتر بیان کر سکوں۔ تو جب اللہ تعالی مجھے پکڑے گا قیامت کے روز کہ تم ساری عمر جاگنے سے لے کے سوتے تک غیبت ہی کرتے رہے میرے بندوں کی، تمہاری اس عادت کی وجہ سے کس کس کی پگڑی اچھلی، کس کے عیب تم نے اچھالے، کس کس کی توہین ہوئی تمہاری وجہ سے، کس کس کا دل دکھا تمہاری وجہ سے، تو میں اگر اس رب تعالیٰ کو وہاں الفاظ کے گورکھ دھندے میں الجھانے کی کوشش کروں تو معاف کیجیے گا، رب تعالیٰ جو ہے از مچ ابو دس، وہ میری باتوں میں نہیں آئے گا، مجھے سزا بھگتنی ہے۔ تو میں اس بات کی پہلے فکر کیوں نہ کر لوں کہ مجھے جن جن چیزوں کا رب تعالیٰ کو کل کو جواب دینا ہے، میں کم از کم انہیں تو درست کر لوں، تو پھر کہیں میں جا کر الفاظ سے کھیلنا سیکھوں یا کھیلنا شروع کروں۔ تو بھائیو، میری تو آپ کی خدمت میں گزارش ہوگی کہ الفاظ پر مت جائیے، روح کو دیکھیے۔ اب وہ ایک صاحب فوج میں افسر ہوئے تھے، جون کے مہینے میں ان کو میسج آیا کہ ان کے کچھ رشتہ دار وہاں سے گزرتے ان کے پاس کو 5 منٹ کے لیے ٹھہریں گے، کیونکہ وقت نہیں ہے تو 5 منٹ سے زیادہ وہ رکیں گے نہیں۔ تو ان صاحب نے اپنے اردلی کو کہا کہ میرے مہمان آ رہے ہیں اگلے 5 منٹ کے بعد، تم یہ سائیکل پکڑ لو اور دوڑتے ہوئے جاؤ، کولڈ ڈرنکس لے آؤ۔ وہ ملازم ان کی ہی بائیسیکل لے کے چلا گیا، مہمان آ گئے، وہ بیٹھ کے چلے بھی گئے پیاسے، کیونکہ کولڈ ڈرنکس آئے نہیں تھے۔ تو مہمانوں کے جانے کے 15 منٹ کے بعد اب یہ بہت ہی غصے میں برآمدے میں کھڑے دیکھ رہے تھے کہ ملازم آئے تو میں اس کو سیدھا کروں، تو دیکھا کہ وہ بیچارہ جون کی چلچلاتی دھوپ میں بائیسیکل ہاتھ میں پکڑے دوڑتا چلا آ رہا اور تھیلا بائیسیکل کے ہینڈل کے ساتھ لٹکا ہے۔ تو انہوں نے غصے سے کہا کہ بھائی تم نے تو میں نے کہا تھا دوڑتے ہوئے جاؤ لے آؤ، کہ صاحب آپ نے کہا تھا بائیسیکل پکڑ لو دوڑتے جاؤ، تو میں بائیسیکل ہاتھ میں پکڑتے دوڑتا ہوا گیا، بوتل لے کے دوڑتا ہوئے واپس آیا ہوں، صاحب میرا کیا قصور ہے؟ تو یہ ہم اس اردلی والا کام نہ کریں کہ الفاظ پہ ہی چلے جائیں، کہ الفاظ چونکہ یہ تھے کہ بائیسیکل پکڑو دوڑتے چلے جاؤ، تو وہ غریب دوڑتا ہوا گیا۔ اس کی روح کو دیکھیے بات کی، میرے خیال میں فائدہ وہاں ہوگا، الفاظ کھیلنے سے نہیں ہوگا۔ شاہ صاحب، امی کہا کرتی تھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی موت کا وقت تعین ہو جاتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو اگر وقت تعین ہوتا ہے تو پھر وہ ایک ایج کے بعد جب بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے کیوں بھاگا بھاگا پھرتا ہے؟ کبھی کسی ڈاکٹر کو وقت تو تعین ہے۔ سیکنڈلی، جو وقت بڑھتا گیا ہمیں سمجھ آتی گئی، ہم نے سوال کیا کہ اگر وقت تعین ہے تو انہوں نے کہا کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ یا فرشتے الارمنگ سگنلز بھیجتے ہیں کہ اپنی احتیاط کر لو، ابھی اس کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو وہ کیوں کہتے ہیں پھر یہ لوگ کہ دس از دی بگننگ آف دی اینڈ؟ کیا ان پہ ایک فرد ہے، مثلا وہ اللہ تعالیٰ نے اسے نہایت ایک اسپیشل ڈیوٹی مقرر کی ہوئی ہے اس کے لیے، وہ فار دی بیٹرمنٹ آف دی پیپل، تو وہ کیوں نہیں اپنی کیئر کرتے؟ جبکہ الارمنگ سگنل مل رہے ہیں، وہ اپنا فوڈ، اپنی نیوٹریشن، اپنی ایکسرسائزز، اپنا ریسٹ یہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ آئی تھنک کہ اگر الارمنگ سگنل مل رہے ہیں اسٹل دے ڈونٹ، تو وہ پھر ایک سوئسائڈل قسم کی موومنٹ سی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ڈونٹ یو تھنک اٹ از جو ان پہ ڈیوٹی عائد کی گئی ہے وہ انہیں سمجھیں
اور وہ احتیاط کریں، کیونکہ دیز آر الارمنگ سگنلز اف وی بلیو، جو امی کہتی تھی، تو وی شوڈ ٹیک کیئر اباؤٹ دیٹ، رائٹ؟ اس میں شک نہیں ہے کہ جس طرح بزرگ فرماتے تھے کہ ہر شخص کی موت کا ایک وقت معین ہے، میں اس کو ذرا سا اس سے آگے جا کے کہتا ہوں کہ ہر شخص کی موت کا وقت بھی معین ہے، موت کا مقام بھی معین ہے، اور موت کا طریقہ بھی معین ہے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے انسان کو کہ جب تم بیمار ہو تو اپنا علاج کراؤ، علاج سے زندگی بڑھتی نہیں ہے، علاج سے موت کا وقت ٹلتا نہیں ہے۔ وہ صرف اس لیے ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے اس کی کوالٹی آف لائف بہتر رہے، بجائے سسک کے اور گھسٹ گھسٹ کے زندہ رہنے کے وہ اپنے ہاتھ پاؤں پر چلتا پھرتا ہو، کماتا رہے، لوگوں کی خدمت کرتا رہے۔ تو کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنے کے لیے، کوالٹی آف لائف کو ایک سرٹن ایکسیپٹیبل لیول پر رکھنے کے لیے وہ حکم ہے کہ جب بیمار ہو تو اپنا علاج کراؤ۔ تیسری بات یہ ہے کہ علاج، احتیاط، یہ ہمارے وقت معینہ کو ٹال نہیں سکتی، اس کو آگے نہیں بڑھا سکتی۔ ایک ہم کار خریدتے ہیں، نئی ہوتی ہے، اس کی رننگ بڑی سموتھ اور فلالیس سروس وہ پرووائڈ کرتی ہے ہمیں، پھر رفتہ رفتہ بوڑھی ہو جاتی، پرانی ہوتی ہے وہ کار۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم اچھی حالت میں چلتے رہنے کے قابل رکھنے کے لیے ہم اسے وقتاً فوقتاً ورک شاپ لے جاتے ہیں اور اس کی گھسے ہوئے پرزے تبدیل کرواتے رہتے ہیں، اس کی سروس کرواتے رہتے ہیں۔ اس تمام تر احتیاط کے باوجود ایک وقت وہ آتا ہے جہاں کار ہمیشہ کے لیے جواب دے جاتی ہے۔ ابھی تک آپ نے کوئی ایسی کار نہیں دیکھی ہوگی جو 100 سال پہلے بنی اور آج تک وہ اسی طرح کی سروس پرووائڈ کر رہی ہو جیسی نئی کرتی تھی۔ اسی طرح انسان کی جسم کی مشین ہے، انسان اپنا علاج کراتا رہے، احتیاط کرتا رہے، اپنی خبرگیری رکھے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اپنی تمام تر احتیاط اور خبرگیری کے باوجود اس کا جسم اس قابل نہیں رہتا، اس کے اعضاء اس قابل نہیں رہتے کہ مزید چلیں، تو وہ وقت معینہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے ایسا بندوبست کیا ہے کہ جو وقت مقرر کیا ہے انسان کا کہ اس کے بعد اسے دنیا سے چلے جانا ہے، وہاں تک اس کے اعضاء چلتے رہتے ہیں، اس کے بعد جواب دے جاتے ہیں۔ تو احتیاط اور خبرگیری گارنٹی نہیں اس بات کی کہ ہم احتیاط اور خبرگیری سے اپنے موت کے وقت کو آگے شفٹ کر پائیں گے۔ انسان کو بہرحال مرنا ہی ہے۔ شاید میں نے لاسٹ سنڈے یہاں قصہ سنایا تھا کہ ایک بادشاہ کے وزیر کے بارے میں بادشاہ کو شکایات ملی کہ یہ کرپشن کرتا ہے، رشوت میں انوالو ہے، تو اسے بہت غصہ آیا کہ اس نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ چونکہ ثبوت نہیں تھے تو اس نے وزیر کو بلایا اور کہا کہ تمہارے بارے میں شکایات ہیں کہ تم کرپشن میں انوالو ہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، صرف ایک کام کرو کہ میرے 3 سوالوں کے جواب دے دو۔ اگر تم ان 3 سوالوں کے جواب دے پائے تو میں تمہیں نہ صرف معاف کر دوں گا بلکہ تمہارے عہدے پر تمہیں قائم رکھوں گا۔ اگر تم 2 دن کے اندر اندر ان سوالوں کے جواب مجھے نہ دے سکے تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ اس نے کہا کہ سوال نمبر 1، دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ سوال نمبر 2، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ سوال نمبر 3، انسان غیر اللہ کے سامنے کب جھکتا ہے؟ وزیر کو یہ 3 سوال دینے کے بعد اس سے کہا کہ جاؤ، اب تم 2 دن کے بعد میرے پاس آنا اور ان سوالوں کے جواب کے ساتھ، یا پھر تیار ہو کر کے تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ تو وزیر نے جا کے اپنے جتنے بڑے بڑے دانشور جاننے والے تھے، صاحب علم جاننے والے تھے،
ان کے سامنے سوال رکھے لیکن اس کا جواب کوئی دے نہیں پایا. تو جب 2 دن گزر گئے، اسے تیسرے دن جانا تھا، تو صبح صبح اٹھا اور اٹھ کر اس نے کہا کہ اب سوالوں کے جواب تو مل نہیں رہے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس شہر سے کہیں دور چلا جاؤں تاکہ بادشاہ کی دسترس سے بچ جاؤں. تو شہر سے نکل گیا، چلا جا رہا تھا. تو دوپہر کے وقت ایک جگہ پہنچا تو وہاں ایک کسان ہل چلا رہا تھا زمین میں. اس کسان کے پاس جا کے اس نے پانی مانگا تو اس کسان نے دیکھا کہ لب و لہجے سے اور لباس سے یہ کوئی صاحب حیثیت انسان لگتا ہے. تو اس نے کہا کہ لباس سے اور زبان سے تو آپ ایسا لگتا ہے کہ کسی بڑے عہدے پر فائز انسان ہیں، تو آپ یہ اس گرمی میں پیدل کہاں پھر رہے ہیں؟ تو یہ دکھی تھا. اس نے کہا کہ میں بڑی بری طرح پھنس گیا ہوں، بادشاہ نے مجھے اس طرح سے 3 سوال دے کر کہا ہے کہ اس کے جواب لے آؤ ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا. تو میں جواب مل نہیں پائے، اپنی جان بچانے کے لیے دور نکل جانا چاہتا ہوں. تو اس کسان نے یہ کہا کہ میں ہوں تو ان پڑھ آدمی، اگر مناسب سمجھیں تو وہ 3 سوال مجھے بتا دیجئے، ہو سکتا ہے کہ میں کوئی خدمت کر پاؤں آپ کی. تو وزیر نے سوچا کہ یہ بیچارہ ان پڑھ دیہاتی ہے، یہ کیا مجھے بتا پائے گا، بڑے بڑے صاحب علم و دانش کچھ بتا نہیں سکے. تو اس نے کہا کہ بھائی آپ ان پڑھ آدمی ہیں، بڑے بڑے صاحب علم فیل ہو گئے اس میں. میں نے کہا کہ دیکھیے دانش کسی کی میراث نہیں ہے، کہیں بھی ہو سکتی ہے. در حقیقت وہ انسان کچھ ولی اللہ تھا، کسان. تو جب وزیر نے اس کو پہلا سوال بتایا، دوسرا بتایا، تیسرا بتایا، تو اس نے کہا کہ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکا آج تک. جو دنیا میں آیا ہے اس سے لوٹ کے جانا ہے. رب کی وحدانیت سے، رب کے وجود سے انکار کرنے والے موجود ہیں، لیکن وہ بھی موت سے انکاری نہیں ہیں. تو یوں یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ موت ہے. اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز میری ملکیت ہے، اور وہ جھوٹ یوں ہے کہ اگر اس میں ذرا برابر بھی سچائی ہو تو اس زمین کا مالک میں ہوں جو کلیم کرتا ہوں. در حقیقت ہوں نہیں، لیکن کلیم کرتا ہوں کہ یہ زمین کا مالک میں ہوں جس پر ہل چل رہا ہے. تو اگر یہ زمین واقعتاً میری ہے تو جب میں مروں تو اس زمین کو میرے ساتھ قبر میں جانا چاہیے، کیونکہ یہ میری ملکیت ہے. تو انسان خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ چلا جاتا ہے. تو یوں اس کی ملکیت کچھ ہے نہیں، لیکن وہ جھوٹ بولتا ہے کہ یہ مکان میرا ہے، یہ دولت میری ہے، یہ زمین میری ہے. تو یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. تیسرے سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو میرے گھر تک چلنا ہوگا، وہ میں یہاں جواب نہیں دے پاؤں گا. تو وزیر نے کہا کہ چلو. تو وہ اپنے گھر لے گیا وہ کسانوں سے، اور لے جانے کے بعد وہاں بٹھا کر بیٹے کو بلایا اور کہا کہ وہ بڑا برتن جس میں میں کتے کو دودھ پلاتا ہوں، کتے کو دودھ ڈالا جاتا ہے، وہ برتن لے آؤ. تو وہ برتن آ گیا. بیٹے سے کہا دودھ لے کر آؤ، برتن میں ڈال دیا گیا. کتے کو بلوایا اور کہا کہ اسے پلا دو، دودھ پلا دو. جب کتے نے آدھا دودھ پی لیا تو بیٹے سے کہا کہ کتے کو واپس لے جاؤ. اب اس برتن میں کتے کا جھوٹا آدھا دودھ پڑا تھا. تو کسان نے وزیر سے کہا کہ یہ تیسرے سوال کا جواب میں ایک شرط پر دوں گا، اگر یہ کتے کا جھوٹا دودھ تم پی لو. تو وزیر نے کہا کہ پاگل آدمی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کتے کا جھوٹا دودھ میں پیوں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے مت پیو، میں سوال کا جواب نہیں دیتا، بادشاہ تمہارا سر قلم کر دے گا، جاؤ میں نہیں جواب دوں گا تیسرے سوال کا. تو وزیر نے سوچا کہ یہ خپتی ہے، جس مضبوط لہجے میں کہا یہ واقعی جواب نہیں دے گا تیسرے کا. یہاں میں اکیلا ہوں، کون دیکھ رہا ہے مجھے؟ تو میں کتے کا جھوٹا دودھ پی لیتا ہوں، جان بچ جائے گی میری. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے 2 برتن میں دودھ پی لیتا ہوں تو مجھے جواب دے دو. اس نے کہا ٹھیک ہے دودھ پیو، میں جواب دوں گا. تو جب وہ وزیر نے برتن اپنے ہاتھ میں پکڑا اور ہونٹوں کے قریب لے گیا تو اس نے ہاتھ سے روک لیا برتن کو.
کہا کہ رکھ دیں واپس، میں تیسرے سوال کا جواب دے رہا ہوں. اور تیسرے سوال کا جواب یہی ہے جو آپ نے حرکت کی ہے کہ جب ہم موت کے خوف سے اس طرح مغلوب ہو جاتے ہیں تو ہم غیر اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتے ہیں. تو اب آپ کو موت کا خوف تھا جس نے یہ حرام دودھ پینے پہ آپ کو مجبور کر دیا ہے، جبکہ زندگی اور موت نہ میرے ہاتھ میں نہ بادشاہ کے ہاتھ میں، رب کے ہاتھ میں ہے. تو تم اصل مالک کو چھوڑ کر ایک غیر اللہ کے حکم کے سامنے جھکے ہو. یہ سوال کا جواب ہے. تو جناب بات یہ ہے کہ فقیر ان چیزوں سے واقف ہوتا ہے، اس لیے فقیر پر موت کا خوف کبھی طاری نہیں ہوا، بلکہ وہ اپنے سامنے موت آتی ہوئی دیکھ کر کے میری موت کا وقت آ گیا خوش ہوتا ہے کہ میرے دوست سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے. تو یہ موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے، یہ خوش ہونے کی بات ہے کہ دوست سے ملاقات ہو جائے گی. فقیروں کے لیے موت میں کوئی خوف نہیں ہے، راحت ہے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لوں گا. شاید میری آپ کی ملاقات اب 27 جولائی کو ہو پائے گی، اور اگر اس دن عید ہوئی تو پھر 3 اگست کو اگر میں زندہ رہا تو بشرط زندگی پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.